آج کے حالات میں دیکھ لیجئے، اس وقت ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی جو صورتحال ہے، میرے سامنے باجوڑ کے شہداء کی تصویریں ہیں۔ ایک جلسے سے جمعیت علماء اسلام نے 100 سے زیادہ کارکنوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ اس پورے سال میں ہر ایجنسی میں ہم نے 20 اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر باجوڑ تک ایک روڈ غیر محفوظ ہو چکی، ایک ضلع غیر محفوظ ہو چکا۔ کل پھر آپریشن باجوڑ میں شروع کیا گیا۔ میں ان آپریشن کرنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک 20 آپریشنز کیے ہیں، 20، اور ہر آپریشن کے بعد آپ نے کہا کہ جی ہم نے آپریشن کامیاب کر لیا ہے، دہشت گردوں سے ہم نے علاقہ خالی کرا لیا ہے، صاف کرا لیا ہے، اور ہر آپریشن کے بعد دوسرا آپریشن اس بنیاد پر کرتے رہے کہ جی دہشت گرد آ گئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے، ہمارے پاس آپریشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ تو بتاؤ کہ آج جب تم 21ویں اور 22ویں آپریشن کی طرف جا رہے ہو، یہ بتاؤ تمہارے پہلے 20 اور 21 آپریشن کیوں ناکام ہوئے ہیں؟ اس ناکامی کا جواب تو دو، وہ تو بتاؤ۔ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کو دربدر کیا، اور دربدر کرنے کے بعد وہ لوگ اسی طرح موجود ہیں، اور آج آپ پھر آپریشن کی طرف جا رہے ہیں امن و امان کی بحالی کے لیے۔ تو پہلے اس کا حساب تو دے دو۔ اور ہمارا وزیر اعلیٰ ڈمی وزیر اعلیٰ، ڈمی، بخدا اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن میں ذرا آپ کو اپنی اسٹیبلشمنٹ کا لیول تو ذرا بتاؤں۔ کیا بات، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا لیول ہے کہ جن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے حیا آئے، ان کو اپنے کینٹ میں، اپنے سیف ہاؤسز میں بٹھا کر ان کو ممبر منتخب کراتے ہو، لوگوں پر مسلط کرتے ہو، صوبے پر مسلط کرتے ہو، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ان کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتا ہے، جن کے بارے میں عوام بات کرتے ہوئے ان کو حیا آتی ہے، آپ ان کو ہمارے سروں پر بٹھا کر وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ ہم ان کے لیول کو دیکھیں کہ ہم آپ کے لیول کو دیکھیں؟ بڑے بڑے جنرلز، لیول یہ ہے کہ ہمارے سروں پر اس طرح کے لوگوں کو بٹھانا جائے۔ میں اکثر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہمیشہ ایک دعا کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ جب بھی دعا کے لیے وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو کہتے اللہم اشغل الظالمین بالظالمین۔ جب ان کو آپس میں آج لڑتا ہوا دیکھتا ہوں نا تو مجھے اس دعا کا اثر نظر آتا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرو، عوام پر رحم کرو۔ یہ عوام آپ کے سوداگیری کے لیے اور سودا بازی کے لیے پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ اپنا لیول تو کم از کم اس درجے پہ لے آؤ۔ مجھ جیسا غریب آدمی بھی اس کم معاش کے لوگوں کو اپنے گھر کے دروازے پہ چوکیدار بھی نہ رکھے جن کو تم نے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے۔ للکار ہے، للکار ہے۔
हमें आपसे हमदर्दी है। मैं एस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूं, एक कोहिस्तान का जिला, एक कोहिस्तान जिसके जिले का सालाना तरक्कियाती बजट भी शायद 1 अरब से कम होगा, उस एक गरीब कोहिस्तान जिले से 40 अरब रुपए का करप्शन का स्कैंडल निकला है। 40 अरब, जिसका तरक्कियाती बजट 1 अरब से कम हो, उस गरीब जिले से 40 अरब का स्कैंडल निकला है उसके करप्शन का। मस्जिद को सोलर सिस्टम कितना होगा? आप सारे उलमा यहां बैठे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाख, बस, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। एक एक मस्जिद की सोलराइजेशन की स्कीम में 1 यूनिट के अगेंस्ट 35 लाख रुपए रखे गए पूरे सूबे के लिए। 3 लाख और 35 लाख। एक जिला दीर, छोटा सा जिला है हमारे खैबर पख्तूनख्वा का, वो भी 2 हिस्सों में तकसीम है, अपर दीर और लोअर दीर। लोअर दीर के डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल के लिए 13 करोड़ 27 लाख के सिर्फ ऑपरेशन के ग्लव्स खरीदे गए हैं। ये है वो वजीर आला जिसको डेरा इस्माइल खान के किले में बिठाकर तुमने इलेक्शन लड़वाया। क्या बात है। ये है वो वजीर आला, लोगों को कहते हो हम करप्शन के खिलाफ हैं, ये फलाना तो बड़ा करप्ट है, ये तो बड़ा करप्ट है। आज वो आपका नुमाइंदा करप्शन में आपकी सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर रहा है। ये जमीयत उलमा इस्लाम का कायद है, ये जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन है। ये जब कल तुम अपने पसंदीदा इमरान खान को इक्तदार में ला रहे थे, तब भी ये तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर इस्लामाबाद के रोडों पर खड़ा था। आज जब अपने उस पसंदीदा के हाथों गद्दारी के सर्टिफिकेट लेने के बाद उसको जेल में डाला है और अपने लिए और कुछ लोग आप मुंतखब करके लाए हो, आज भी मेरा कायद आपके खिलाफ मैदान में खड़ा है, तो उसके पीछे एक वजह है जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों। बताओ दुनिया को, बताओ आवाम को कि वो वजह यह है कि ये सारी जिंदगी मर मर कर भी मेरे कायद के दामन पर एक छोटा सा धब्बा भी तलाश करने में कामयाब नहीं हो सकता।